أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. یا ابا ذر ان اللہ جل ثناؤہ لیدخل قوما الجنة فیعطیہم حتی یملوا، وفوقہم قوم فی الدرجات العلی فإذا نظروا إلیہم عرفوہم فیقولون ربنا اخواننا كنا معهم في الدنيا فبما فضلتهم علينا، ويقال هيهات هيهات إنهم كانوا يجوعون حين تشبعون ويظمعون حين ترضون ويقومون حين تنامون ويشخصون حين تحفظون. آج یہ وصیت ہے، نصیحت ہے جناب ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ کو. پیغمبر فرماتے ہیں، اے ابا ذر، اللہ تعالی ایک قوم کو جنت میں داخل کرے گا اور انہیں اتنی نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا، انہیں اتنی نعمتیں عطا کرے گا کہ وہ تھک جائیں گے ان نعمتوں سے. اور ان سے اوپر جو ہے ایک قوم ہوگی جو جنت میں جو اتنی نعمتوں کے درمیان رہیں گے، ان سے اوپر ایک قوم جنت میں ہوگی. جب وہ انہیں دیکھیں گے اوپر والوں کو تو انہیں پہچان لیں گے کہ ارے یہ تو فلاں فلاں لوگ ہیں. پس کہیں گے کہ اے ہمارے رب، یہ ہمارے بھائی دنیا میں ہمارے ساتھ تھے، کس چیز کی بنیاد پر تو نے انہیں فضیلت دے دی؟ ہم تو دنیا میں ایک ساتھ چلتے تھے، رہتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، اعمال انجام دیتے تھے اور نیک کاموں میں حصہ لیتے تھے، لیکن کس بنیاد پر تو نے انہیں جو ہے بلند و بالا مقام پہ رکھ دیا اور انہیں وہاں جو ہے پہنچا دیا، ہم ان سے نیچے طبقے میں رہ گئے، آخر وجہ کیا ہے؟ تو پروردگار فرماتا ہے ایسے لوگوں کے جواب میں کہ ٹھیک ہے، یہ تمہارے ساتھ دنیا میں تھے، تمہارے بھائی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن انہیں جو فضیلت دی گئی ہے یہ اس لیے فضیلت دی گئی ہے کہ جب تم شکم سیر تھے تو یہ بھوکے تھے، یعنی یہ روزے سے تھے اور آپ کھا رہے تھے. اب روزہ مستحب بھی ممکن ہے مراد ہو، واجب میں تو ساتھ میں رہے ہوں گے، لیکن جو روزہ مستحبی ہے اس کے ذریعے سے پروردگار درجات کو بلند کرتا ہے. مستحبی نمازوں، مستحبی روزے کے ذریعے سے مقامات بلند ہوتے ہیں. جیسے کل شب میں ہم نے اعمال انجام دیے تو یہ اعمال کتنے درجات کو بلند کرتا ہے انسان کے. ایک انسان سو رہا ہو، دوسرا بیدار ہو کے اعمال کر رہا ہو، تو کیا میدان محشر میں پروردگار دونوں کو برابر کرے گا؟ ایک مستحبی روزہ رکھ رہا ہو، ایک نہ رکھ رہا ہو، شکم سیر ہو کر دنیا میں ٹہل رہا ہو، تو کیا دونوں برابر ہوں گے؟ یقیناً نہیں برابر ہوں گے. تو پروردگار کہے گا کہ تم دنیا میں شکم سیر ہوتے تھے اور یہ بھوکے رہتے تھے، یعنی روزے سے رہتے تھے. اور تم سیراب ہوتے تھے
یہ تشنا رہتے تھے، تم پانی پیتے تھے، یہ پیاسے رہتے تھے، یعنی بھوک اور پیاس یہ دونوں برداشت کرتے تھے اللہ کے لیے، لیکن تم کھانا بھی کھاتے تھے اور پانی بھی پیتے تھے، اور جب تم سو جاتے تھے تو یہ راتوں کو بیدار رہتے تھے، یہ نمازیں سب پڑھتے تھے، یہ اعمال خیر انجام دیتے تھے، تو تم سو کے وہ درجہ لوگے؟ یقیناً ممکن نہیں ہے۔ اور جب تم استراحت کر رہے تھے، آرام کر رہے تھے، تو یہ لوگ اپنی جگہ سے اٹھ کر اللہ کے لیے باہر چلے جاتے تھے، باہر جا کے اللہ کی راہ میں انفاق کرتے تھے، مخلوق خدا کے کام آتے تھے۔ لہذا اگرچہ دنیا میں دونوں برابر تھے، رہتے تھے، لیکن عمل کی دنیا میں دونوں برابر نہیں تھے۔ عمل کی دنیا میں یہ بھوکے پیاسے رہتے تھے، یہ سیراب ہوتے تھے، شکم سیر ہوتے تھے، یہ جو ہے رات میں نمازیں سب پڑھتے تھے، یہ رات میں نمازیں سب کے بجائے سوتے رہتے تھے، یہ اللہ کے مخلوق کا خیال رکھنے کے لیے آرام کو چھوڑ کر اپنے اور باہر جا کے اللہ کی مخلوق کا خیال رکھتے تھے، مومنین کی خبر گیری کرتے تھے، اور آپ استراحت کر رہے تھے۔ تو کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ان کو فوقیت جو ہم نے دی ہے، ان کے جو درجے کو بلند کیا ہے، وہ انہی بنیاد پر کیا ہے۔ یہ کہیں گے تو ہمارے ساتھ تھے۔ اب آج بھی دنیا میں دیکھیں، سارے مومنین ہیں، سب کہہ رہے ہوں گے ہم تو سب ایک جیسے ہیں، لیکن کیا نگاہ پروردگار میں سب ایک جیسے؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے اگر ایک جیسے ہو جائے تو وہاں درجات کیسے بلند ہو؟ ٹھیک ہے، 2 انسان، 4 انسان، ہزاروں افراد آپس میں ساتھ میں رہتے ہوں، لیکن ان ہزاروں انسانوں میں کون کہاں جائے گا؟ یہ اعمال کی بنیاد پہ تقسیم ہوگی۔ جس کا جیسا اعمال ہوگا اللہ کی نگاہ میں ویسے ہی درجہ ہوگا اور ویسے ہی مرتبہ ہوگا اس کا۔ پروردگار یوں ہی کسی کو درجہ نہیں عطا کرے گا۔ لہذا ایک انسان زحمت کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، مشقت کر رہا ہے، تو اس کو یقیناً اللہ کے ہاں بلند درجہ۔ اگرچہ یہ اعتراض کریں گے کہ پروردگار یہ تو ہمارے ساتھ رہتے تھے، کیسے یہ اوپر درجے میں چلے گئے؟ تو پروردگار یہ جواب عطا کرے گا اور فرما رہے۔ تو لہذا اللہ درجات کی بنیاد پر، اللہ اعمال کی بنیاد پر درجات کو جو ہے بلند کرے گا۔ اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں، یا ابا ذر جعل اللہ جل ثناؤہ قرۃ عینی فی الصلاۃ وحبب الی الصلاۃ کما حبب الی الجائع الطعام وإلى الظمآن الماء وإن الجائع إذا أكل شبع وإن الظمآن إذا شرب ربي وأنا لا أشبع في الصلاة۔ اب یہاں نماز کے سلسلے میں پیغمبر اکرم جناب ابو ذر غفاری کو نصیحت فرما رہے ہیں۔ اے ابو ذر، اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں قرار دی ہے۔ کہتے نہیں لوگ کہ میری آنکھ ٹھنڈی ہو گئی جب کوئی اہم کام انجام دیتا ہے، یا کہتے ہیں یہ میرے آنکھوں کا نور ہے، ایسی تعبیرات ہوتی ہیں، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ پیغمبر کہتے ہیں اگر میرے لیے اللہ نے کوئی چیز آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے تو نماز کو قرار دیا ہے۔ نماز کے ذریعے سے سکون ملتا ہے، نماز کے ذریعے سے اطمینان ملتا ہے۔ قرآن مجید میں آیت موجود ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر اطمینان قلب چاہیے تو اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے ذکر میں اطمینان قلب ہے۔ لوگ دنیا میں تلاش کر رہے ہیں اور اللہ نے اپنے ذکر میں اطمینان رکھا ہے۔ آپ دیکھیے، آپ ذکر کرتے ہوئے بیٹھ جائیے، کتنی آپ کو لذت ملے گی۔ اس لیے پروردگار جب کسی کو کوئی عذاب میں مبتلا کرتا ہے تو سب سے پہلے اپنی عبادات و دعا و مناجات کی لذت کو اس سے سلب کر لیتا ہے، لے لیتا ہے، پھر اسے لذت نہیں ملتی، پھر وہ راغب بھی نہیں ہوتا پڑھنے کی طرف، نہ قرآن پڑھتا ہے، نہ تلاوت کرتا ہے، نہ ذکر الہی کرتا ہے۔
اور اگر کسی کو لذت مل رہی ہو تو سمجھ لو کہ پروردگار کا اس پہ لطف و کرم ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں ابو ذر، اللہ نے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ہے، وحبب الی الصلاۃ، اور اس کے علاوہ میرے لیے نماز کو اس نے محبوب رکھا ہے۔ میرے لیے اللہ نے وحبب الی الصلاۃ، اور اللہ نے میرے لیے نماز کو محبوب قرار دیا ہے، یعنی میں پسند کرتا ہوں نماز کو، میں محبوب رکھتا ہوں نماز کو۔ یعنی بہت بڑی بات ہے کہ انسان نماز کو محبوب رکھے، معمولی بات نہیں۔ آج لوگ واجب کو ادا کرنے میں کتنے آگے پیچھے ہوتے ہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں نماز کو میں محبوب رکھتا ہوں، اس طریقے سے نماز کو میں پڑھتا ہوں جس طریقے سے، تشبیہ دیکھیے، جس طریقے سے ایک بھوکا انسان کھانے کو محبوب رکھتا ہے، کھانے کو چاہتا ہے، ایک پیاسا انسان کس چیز کو محبوب رکھتا ہے اس وقت؟ ایک پیاسے سے پوچھا جائے دنیا میں سب سے زیادہ محبوب آپ کی کیا شے ہے، تو کیا جواب دے گا؟ کہے گا پانی، پانی سب سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں۔ وہ پیاسا اس کو دنیا کی اس وقت دولت دے دیں تو دنیا کی دولت کو محبوب نہیں رکھے گا۔ آپ دیکھیں صحرا میں ایک انسان ہو جہاں پانی نہ ہو، ایسے موقع پہ ایک پیاسا انسان ہو تو اس کے نزدیک پانی کتنا محبوب ہوگا۔ رسول اسلام فرماتے ہیں کہ جیسے ایک بھوکا کھانے کو دوست رکھتا ہے جو بھوکا ہو جاتا ہے، جیسے ایک پیاسا پانی کے لیے جو ہے تڑپتا ہے، دوست رکھتا ہے، اس کو چاہتا ہے، ویسے ہی میں نماز کو چاہتا ہوں۔ اور فرما رہے ہیں یعنی یہ ایک تشبیہ دیا ہے، وَإِلَّا انسان کے وہ سمجھانے کے لیے صرف، اور انسان کو چاہیے کہ ایسے ہی نماز کو دوست رکھے۔ یہ پیغمبر بتانا چاہتے ہیں جیسے ایک بھوکا، ایک پیاسا پانی اور کھانے کو چاہتا ہے، اسی طریقے سے نماز کو چاہنا چاہیے، نماز سے دوستی کرنا چاہیے، نماز سے محبت کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں دیکھو جب بھوکا کھانا کھا لیتا ہے تو سیراب ہو جاتا ہے، شکم سیر ہو جاتا ہے، جیسے کھانا کھایا اس کی بھوک ختم ہو گئی، پیاسے نے پانی پیا، پیاس ختم ہو گئی۔ لیکن پیغمبر کہتے ہیں کہ اگرچہ میں نے نماز کی تشبیہ ان چیزوں سے دیا ہے، بھوکا کھانا کھا لے شکم سیر ہو گیا، ختم ہو گئی بھوک، پیاسا پانی پی لے تشنگی دور ہو گئی، لیکن میں نماز سے کبھی سیر نہیں ہوتا ہوں، میں نماز سے کبھی سیر نہیں ہوتا ہوں۔ اگرچہ میں نے تشبیہ دیا ہے ان چیزوں سے، اسے کھانا مل گیا، وہ شکم سیر ہو گیا، اسے پانی مل گیا، پیاس بجھ گئی، لیکن میں نماز پڑھتا رہتا ہوں، میں سیر نہیں ہوتا ہوں، یعنی مستقل نماز پڑھتے جاتا ہوں، میرے چاہت اور بڑھتی جاتی ہے۔ بھوکا کیا کھانا کھا لے تو چاہت بڑھے گی؟ یقیناً نہیں، ختم ہو گئی۔ لیکن پیغمبر کہتے ہیں میری چاہت نماز کے سلسلے میں بڑھتی رہتی ہے، میں سیر نہیں ہوتا نماز سے۔ یہ ہے نماز۔ اگر معرفت ہو نماز کی معرفت ہو، آیت اللہ العظمہ محمد بہجت علی اللہ مقامہ الشریف سے پوچھا گیا کہ اگر انسان کامیابی چاہتا ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا نماز اول وقت پڑھنا چاہیے۔ ہر چیز کا راز نماز کے اول وقت میں۔ اللہ سے جو چیز انسان چاہے طلب کرے، نماز اول وقت پڑھے، دیکھیے بہت سارے مسائل اس کے حل ہو جائیں گے۔ نماز پڑھنا ہے لیکن نماز کو اول وقت اگر انسان پڑھے تو بہت سارے مسائل اس کے حل ہو جائیں گے۔ لہذا انسان، اور یہ سارے انبیاء کا شیوا رہا ہے، سارے اوصیاء کا شیوا رہا ہے۔ ائمہ ہدی علیہم السلام، ان کی نصیحت، ان کی وصیت نماز کے حوالے سے ہوتی تھی۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معروف فقرہ ہے، اللہم انی احب الصلاۃ،
اے میرے اللہ میں نماز کو بہت چاہتا ہوں. غور فرما رہے ہیں؟ یعنی پیغمبر نے کہا کہ نماز کو میں چاہتا ہوں. آپ کے نواسے نے یہی جملہ کہا، اے میرے اللہ میں نماز کو بہت چاہتا ہوں. یہ شب عاشور کا جملہ ایسے عالم میں، اتنی مصیبت کی گھڑی میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نماز کی اہمیت کو وہاں بھی لوگوں تک پہنچا رہے ہیں کہ مصیبت کی گھڑی میں بھی نماز کو محبوب رکھنا چاہیے. ایسے عالم میں سرکار سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فقرہ فرمایا ہے. اور اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل بھی یہی ہے. روایتوں میں ہے احب الاعمال الی اللہ الصلاۃ. اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کا نام نماز ہے. وَهِيَ آخِرُ وَصَایَا الْأَنْبِیَاء. انبیاء کی آخری وصیت یہی ہوتی تھی نماز کے سلسلے میں. اپنے ورثہ کو جب وصیت کرتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ نماز اول وقت، نماز پڑھو. نماز کی وصیت. اپنے چاہنے والوں کو آپ ائمہ ہدی علیہم الصلوۃ والسلام کی زندگانی کو دیکھیں گے تو آخر وقت اپنے چاہنے والوں کو یہی وصیت کیا ہے، نماز. لہذا انسان کو نماز اول وقت پڑھنا چاہیے. اس کے بعد فرماتے ہیں یا ابا ذر ایما رجل تطوع فی یوم ولیلۃ 12 رکعۃ سوى المکتوبہ کان لہ حقا واجبا بیت فی الجنہ. اے ابو ذر، جو شخص رات اور دن میں جو نمازیں فرض ہے اس کے علاوہ 12 رکعت نماز نافلہ پڑھے تو اس کے لیے جنت میں گھر اللہ عطا کرے گا اور یہ اس کا واجب حق ہو جائے گا. یعنی واجب حق ہے کہ اس کا یہ کہ اسے جنت میں جگہ دی جائے. یعنی 12 رکعت نماز واجب نماز کے علاوہ اگر 12 رکعت مستحب نماز پڑھے تو پروردگار اسے جنت میں جو ہے یہ حق کے واجب عطا کرے گا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ نماز مستحب کی کتنی فضیلت ہے. واجب تو پڑھنا ہی ہے. واجب تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، اگر نہیں پڑھوں گا تو عذاب ہوگا، لیکن مستحب نماز نہیں پڑھے گا تو عذاب نہیں ہوگا. اب اسی سے پروردگار یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ بندہ مجھے چاہتا کتنا ہے، یہ نماز سے کتنی دوستی کرتا ہے. اس لیے کہ یہاں تو اختیاری ہے. اگر آپ نے پڑھا تو ثواب ہے، نہیں پڑھا تو یہ کام نہیں ہے مستحب اور نافلہ نماز میں. نماز اگر کوئی 12 رکعت، یہ 12 رکعت کیا ہے؟ نماز آپ جتنا پڑھیں مستحب ہے. یعنی آپ جو دن میں 34 رکعت دن اور رات میں مستحب اور نافلہ نماز ہے، 51 رکعت نماز بنتی ہے، اس سے پہلے اشارہ کیا تھا. اس میں دن بھر میں 34 رکعت نماز نافلہ ہے. چاہے 12 رکعت ان میں سے کوئی نماز پڑھ لے یا ان سے ہٹ کر 2 رکعت کر کے آپ جتنی نماز پڑھتے جائیں گے سب مستحب ہے. روایت میں آیا ہے الصلاۃ خیر موضوع فمن شاء استکثر ومن شاء استقل. نماز بہترین موضوع ہے، نماز بہترین عنوان ہے، نماز بہترین ٹاپک ہے. جو چاہے نماز زیادہ پڑھے اور جو چاہے کم پڑھے، لیکن نماز بہترین چیز ہے. یعنی یہ جو مستحب نماز ہے، ان نمازوں کے علاوہ اگر کوئی نماز نہ ہو، سبب نہ ہو، سبب کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 2 رکعت نماز زیارت پڑھی، آپ نے 2 رکعت فلاں شے کے لیے نماز پڑھی، اس کے علاوہ کوئی بغیر سبب کے آپ نماز پڑھیں، 2 رکعت کر کے اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھیں، یہ بھی مستحب ہے. تو اگر اس طریقے سے بھی 12 رکعت آپ نماز مستحب پڑھ لیں تو پروردگار جو ہے اسے واجباً جو ہے جنت میں جگہ دے گا. اس کا حق واجب ہے.
واجب حق وہ ہوتا ہے جو تخلف بردار نہیں ہوتا ہے، یعنی اس کو ملنا ہے۔ واجب وہ چیز ہوتی ہے جس کو عطا کیا جائے۔ یہ 12 دیکھ رہے ہیں کتنی فضیلت ہے نافلہ اور مستحب نمازوں کی۔ اللہ اکبر۔ یا ابادر ما دمت فی الصلاۃ فانک تقرأ باب الملک ملک الجبار ومن یکثر قرأ، اور باب الملک یفتح لہ۔ کہتے ہیں اے اباذر، جب تک تم نماز میں ہو، گویا ایک بادشاہ جو اللہ ہے، ملک جبار ہے، مالک جبار ہے، اس کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ یعنی نماز جب تک پڑھ رہا ہے، گویا ایک دروازہ بادشاہ کا جیسے کھٹکھٹایا جاتا ہے، ویسے گویا ملک جبار اللہ تعالیٰ کا دروازہ گویا کھٹکھٹا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دروازہ کیا؟ یعنی باب اجابت، باب قبولیت کا دروازہ جو ہے گویا کھٹکھٹا رہا ہے۔ اور یاد رکھو ابوذر، جب کثرت سے کسی کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے تو یقیناً آ کے مالک کھول دیتا ہے۔ اگر کثرت سے نماز پڑھو گے تو یقیناً تمہارے لیے پروردگار دروازہ کھول دے گا، تمہاری نمازیں قبول ہو جائے گی۔ اور فرما رہے ہیں دعاؤں کے لیے بھی یہ ہے کہ انسان جب ایک مرتبہ دعا کرتا ہے، ہو سکتا ہے دروازہ نہ کھولا جائے، لیکن جب مسلسل دعائیں کرتا ہے تو اللہ بھی فرشتوں سے یہ کہتا ہے کہ اس کے لیے دروازہ کھول دو۔ تو یہ ہوتا ہے جتنی دیر تک تم نماز پڑھتے ہو، گویا یہ کہ اللہ کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، اور جب کثرت سے کھٹکھٹایا جاتا ہے تو کھول دیا جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ انسان 2 رکعت نماز نافلہ پڑھ کے کنارے ہو جائے تو ہو سکتا ہے نا پروردگار کا دروازہ کھولا جائے، لیکن اگر کوئی 12 رکعت نماز پڑھ لے، اس سے زیادہ پڑھے، تو یقیناً دروازے پروردگار کھول دیا جائے گا اس کے لیے، اس کے اعمال قبول ہوں گے، باب اجابت کو کھول دیا جائے گا۔ لیکن نماز آپ پڑھیے، اعمال کریے، اس کے بعد آپ کہیں گے کہ یہاں فلاں تو اعمال ہمارے ساتھ تھا، کیسے اوپر کر دیا؟ اوپر اس وجہ سے ہوا، راتوں میں دیکھنے تو آتے نہیں تھے، تو دن میں تمہاری دوستی تھی تو سمجھتے تھے ہمارے جیسا، تو دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے۔ یا ابادر مامن، یہ سب مسلسل نماز کے حوالے سے، یعنی کتنی اہمیت بتا رہے ہیں پیغمبر اکرم کہ اب یہاں مسلسل نماز کے حوالے سے جناب ابوذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ کو نصیحت فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں یا اباذر ما من مومن یقوم مصلیا الا تناثر علیہ البر ما بینہ وبین العرش ووکل بہ ملک ینادی یا ابن آدم لو تعلم ما لک فی الصلاۃ ومن تناجی من فتلت۔ اے ابوذر، جب کوئی مومن نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے مصلی عبادت پر، تو اس کے اور عرش کے درمیان اس کی نیکیاں جو ہے وہ منتشر ہو جاتی ہیں، اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کی نیکیاں جہاں مصلی نماز پڑھ رہا ہے اس کے درمیان سے عرش تک نیکیوں کا ایک سلسلہ لگ جاتا ہے، اجر و ثواب کا ایک سلسلہ یہاں سے وہاں تک ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نماز، یہ اہمیت ہے نماز کی۔ وَأُوكِّلَ بِهِ مَلَكٌ يُنَادِي يَا ابْنَ آدَمَ، اس کے بعد نماز کے لیے جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو یہ نیکیوں کا عالم ہے کہ یہاں سے وہاں تک منتشر ہو جاتی ہے، اور ایک منادی ندا دیتا ہے، ایک بادشاہ، ایک ملک، ایک فرشتہ، وہ ندا دیتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ نماز میں کیا اجر ہے، اور جو تم اللہ سے مناجات کرتے ہو، جو کچھ اللہ سے راز و نیاز کرتے ہو، اگر اس کی حقیقت تمہیں پتہ چل جائے تو ہرگز تم نماز سے اپنا منہ نہیں پھیرو گے۔ غور فرما رہے ہیں؟ یعنی نماز کی وہ کیفیت ہے اور نماز کی وہ فضیلت ہے
کہ اگر اس کی حقیقت انسان کو معلوم ہو جائے تو نماز سے کبھی منہ نہ پھیرے، وہ مسلسل نماز پڑھتا رہے۔ جیسے رمضان مبارک کے حوالے سے بھی یہ روایت ہے کہ اگر انسان اگر رمضان کی حقیقت کو جان لے، سمجھ لے، اسے معلوم ہو جائے تو اللہ سے یہ دعا کرے گا کہ پروردگار سال بھر تک یہ رمضان مبارک رہے۔ یہ ہے حقیقت نماز اور حقیقت روزہ۔ اللہ نے روزے کو کیوں رکھا ہے؟ اللہ نے روزے کو یا نماز کو کیوں رکھا ہے؟ اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ملتا ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے۔ یہ نماز اگر واجب کیا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو نماز پڑھ کے فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ ساری دنیا نہ نماز پڑھے اس کو کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ ساری یہ دنیا نماز پڑھنے لگے اس کو کوئی فائدہ پہنچنے والا۔ یہ جو کچھ فائدہ اور نقصان پہنچ رہا ہے نماز اور عدم نماز کی بنیاد پر، یہ ہمیں پہنچ رہا ہے۔ سب سے پہلے انسان جب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے تو انسان جو ہے تکبر سے دور ہو جاتا ہے، وہ کبھی تکبر نہیں کرتا۔ جو حقیقت میں نمازی ہے، جو نماز پڑھ رہا ہے اللہ کی، اس کے لیے غرور زیب بھی نہیں دیتا ہے، اور اسی لیے تو اللہ نے نماز کو فرض کیا ہے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا ایک خطبہ ہے جس کو خطبہ فدکیہ کہا جاتا ہے۔ جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے فدک کو لے لیا گیا تو رسول اللہ کی یہ بیٹی حاکم وقت کے پاس گئی ہے اور اپنے حق کا مطالبہ کیا اور ایک خطبہ دیا ہے جس کو خطبہ فدکیہ کہا جاتا ہے۔ اس میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہے وَالصَّلَاةَ تَنزِيهًا عَنِ الْكِبْرِ، اس میں سارے عبادات کے فلسفے کو بیان کیا ہے کہ اللہ نے نماز کو کیوں رکھا ہے، کیوں فرض کیا ہے۔ تو شہزادی فرماتی ہیں اللہ نے نماز کو اس لیے فرض کیا ہے کہ تم کبر سے اور غرور سے، تکبر سے بچو۔ یعنی نماز انسان میں غرور نہیں پیدا کرنے دیتا، نماز یہ چاہتی ہے کہ اس کے درمیان سے غرور چلا جائے۔ توجہ ہے نا؟ یعنی نماز کو اس لیے رکھا ہے اللہ نے۔ بی بی فلسفہ بیان کر رہی، وہاں متعدد چیزوں کا فلسفہ جو عبادات ہے بی بی سلام اللہ علیہا نے وہاں بیان فرمایا ہے خطبہ فدکیہ میں۔ اس کے بعد دیکھیے نماز اگر 2 رکعت انسان رات کے سناٹے میں پڑھتا ہے، 2 رکعت نماز، اس کی کیا اہمیت ہے، حدیث میں وارد ہے۔ اللہ اکبر، یعنی جب انسان رات میں نماز پڑھتا ہے اس کی کیفیت دیکھیے کیسی ہوتی ہے۔ الرکعتان فی جوف اللیل احب الی اللہ من الدنیا وما فیہا، 2 رکعت نماز انسان رات کے سناٹے میں جو پڑھتا ہے وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ 2 رکعت نماز رات کے سناٹے میں، تنہائی میں، شب میں جب وہ پڑھتا ہے تو جو کچھ دنیا اور اس میں ہے وہ سب سے بہتر 2 رکعت نماز ہے۔ کیا ہے دنیا میں؟ ساری چیزیں، سونا، چاندی، جواہرات، ہیرے، ساری کائنات ہے، ان سب سے بہتر 2 رکعت نماز۔ اسی لیے تو اولیاء الہی کی نگاہ میں یہ دنیا ہیچ نظر آتی تھی، یہ چھوٹی نظر آتی تھی، دنیا کو کبھی کیوں نہیں منہ لگایا۔ 2 رکعت کا مقابلہ یہ دنیا اور ما فیہا جو کچھ اس میں ہے نہیں کر سکتی۔ تو انسان 2 رکعت کو محبوب رکھے گا یا کائنات کو محبوب رکھے گا؟ غور فرما رہے ہیں؟ یعنی جو کچھ دنیا میں ہے، دنیا اور ما فیہا اس میں جو کچھ ہے اس سے بہتر 2 رکعت نماز رات کے سناٹے میں ہے جو انسان پڑھتا ہے۔